بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما محترم نائب امیر جماعت جناب ملک معتصم خان صاحب، جناب احمد صاحب، اور میرے سامنے تشریف فرما عزیز نوجوان دوستوں، محترم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے عنوان بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ لوگوں کے سامنے اس پر گفتگو کریں گے کہ آج کا موجودہ ماحول نوجوانوں کو لے کر کیا ہے، اور دوسرے پارٹ میں ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس ماحول میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور مسلمان نوجوانوں کا کیا مطلوبہ کردار ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم میرے تقریر کے پہلے حصے پر غور کریں تو اگر ہم آج کے ماحول کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول کو ہولسٹیکلی یعنی جامع طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ماحول ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو کرائسس آف میننگ اینڈ مورالٹی کا زمانہ ہے، کہ یہ زمانہ ہے جس میں ایک طرف تو فکری انتشار ہے اور دوسری طرف اخلاقی انتشار ہے، جو ہمیں زمانے میں نظر آتا ہے۔ اور یہ جب شروع ہوا، جس کو ہم یورپ میں ماڈرنٹی کا دور کہتے ہیں، کہ یورپ نے جب خدا سے اپنے رشتے کو توڑ لیا، مذہب سے وہ رشتے کو توڑ لیا، کیونکہ اس کے سامنے وہ مذہب تھا کہ جو انسانوں پہ پابندی لگاتا تھا، انسانوں کے عقل پر پابندی لگاتا تھا، انسانوں کے خدا سے ڈائریکٹ رشتے پہ پابندی لگاتا تھا۔ تو یہ جو اس ماحول میں یورپ میں 17 اور 18 سنچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماڈرنٹی کا دور شروع ہوتا ہے تو انہیں عیسائیت سے بغاوت کرتی ہے، کہ اس ماحول میں عیسائیت سے بغاوت شروع ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عیسائیت ہی کو رد کرتے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یورپ کے اس وقت کے جو اہل علم تھے، جو اس وقت کے لیڈرز تھے، انہوں نے مذہب ہی کو ریجیکٹ کر دیا، سارے مذاہب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور جب انہوں نے مذاہب سے اپنا رشتہ توڑ لیا، الہی ہدایت سے اپنا رشتہ توڑ لیا، خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو فیصلے کریں گے وہ ہمارے عقل کی بنیاد پر ہوں گے، وہ جو ہمارے فیصلے ہوں گے ہمارے تجربے کی بنیاد پر ہوں گے، ہمارے جو فیصلے ہوں گے وہ ہمارے اپنے ریزن کے اور ریشنل کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جدید زمانے کے نظریات وجود میں آتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرنٹی نے بہت کڑوے پھل انسانوں کو نیشنلزم کے دیے، سیکولرزم کے دیے، حاکمیت جمہور کے دیے، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑی تباہی آئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وارز کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی انسانوں کی جانیں چلی گئی۔ لیکن دوستوں، اس ماڈرنٹی کا اثر صرف سیاست میں نہیں ہوا، صرف جو ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا شدید اثر جو ہے وہ انسانوں کے اخلاق پر، انسانوں کے سماج پر ہوا۔ اس کو بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوا یوں کہ جب انسان کا رشتہ مذہب سے ٹوٹ گیا تو اس کے پاس اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہی، اس کے پاس اخلاق کی، اچھے اخلاق کی، نیکی کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس 200 اور 300 سال کی جرنی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں افراد کے اندر مایوسی والی چیز پائی جاتی ہے، کھوکھلا پن پایا جاتا ہے، خودکشی کے واقعات ہم بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام کا یعنی فیملی سسٹم کا کرائسس ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فینومین آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے جنسی بے راروی کا، سیکشول مس کنڈکٹ کا، یعنی اس قسم سے فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، شاید انسانی تاریخ میں اس قسم سے وہ عام نہیں ہوئی تھی۔ ایک جرائم کی، کرائمز کی ایک بڑھتی ہوئی ہم لہر یہاں پر دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں LGBTQ کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ اس قسم کا کرائسس آج کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسل کو ڈیل کرنا ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق موجودہ نسل کی تربیت ہو، آنے والی نسل کی تربیت ہو، اسلام کی دعوت ہم پہنچائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پس منظر کا، اس منظر نامے کا، اس کانٹیکسٹ کا گہری سمجھ ہمارے پاس حاصل ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی
جب کوئی فکری بنیاد نہیں ہوتی، جب آئیڈیالوجیکل فرمنس نہیں ہوتا، تو انسانوں میں ثقافتی اور تہذیبی انتشار ہو جاتا ہے، ایک کلچرل کرائسس شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آج کے زمانے میں ہم پوری طریقے سے دنیا میں اس کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ انسانوں کے ایک کرائسس آف میننگ اینڈ مورالیٹی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور چیز ہے، ایک اور کانٹیکسٹ ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ایک اور بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ وہ انقلاب ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب۔ وہ انقلاب ہے اس گیجٹس کا، انٹرنیٹ کا اور اسمارٹ فون کا، سوشل میڈیا کا۔ یہ ایک بڑا ریولیوشن ہے جو سماج میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز انسان کو ایکسیسیبل ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج کلک پر آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے تو ایک بہت مشکل چیز ہوا کرتی تھی، لیکن آج نہ صرف یہ کہ آپ کسی کی آواز سن سکتے ہیں بلکہ کسی کو دیکھتے ہوئے بھی آپ آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے بازار جانا پڑتا تھا، لیکن آج آپ بیٹھے بیٹھے گھروں پہ چیزوں کو منگا سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ایکسیسیبلٹی انسان کو ملی ہے کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے سن سکتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے، وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے امریکہ کی گلیوں میں گھوم سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو سماج میں رونما ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں، یہ دو کانٹیکسٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے تو ہماری گفتگو آگے کی ہم سمجھ پائیں گے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی بات جو میں نے کہی کہ آج کا زمانہ کرائسس آف میننگ اینڈ مورالیٹی کا زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس کے بعد آج کے زمانے میں جو لوگ اس دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اب کہنے لگے ہیں کہ آپ اپنے معاملات میں جو بھی کریں وہ صحیح ہے، جسے پوسٹ ماڈرن تھنکنگ کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنے گھریلو تعلقات کس سے رکھتے ہیں، اپنے خاندانی روابط کس سے رکھتے ہیں، آپ جو بھی رکھیں وہ صحیح ہے۔ ایبسولوٹ فریڈم کی بات آج کے زمانے میں کہی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے۔ اس کا اثر خاندان پر ہے، اس کا اثر کیمپسز پر ہے، اس کا اثر آج کے نوجوانوں پر ہے، اس کا اثر آج کے محلے پہ، ہر جگہ ہم اس کا اثرات جو ہے محسوس کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دو واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت ریسنٹ دور کے، جس کو ہم جنزی کہتے ہیں یا جو نوجوان نسل کہتے ہیں، اس کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دلی کا ایک نوجوان ہے جس کی عمر 22 ایئرس کی ہے۔ وہ نوجوان اس کے والد صاحب جو ہے اس کو BMW دلاتے ہیں، وہ اس کو لے کر جاتا ہے اور یمنا کی ندی میں پھینک دیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے جو ہے جیگوار کی طلب کی تھی، اس کی ڈیمانڈ کی تھی، مگر جیگوار نہیں ملی، مجھے BMW ملی، اس لیے میں نے اسے لے جا کر پھینک دیا۔ یہ ہے ایک 22 سالہ نوجوانوں کی تصویر۔ ایک اور اسٹوری ملتی ہے لڑکی کی جو +2 میں ہے۔ وہ لڑکی کی والدہ جو ہے روتی ہوئی اپنے دوسرے پڑوسی کے گھر پہ جاتی ہے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس لیے روتی ہے کہ اس کے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی جو لڑکی ہے جو +2 میں ہے، اس نے فون پھینک کر اپنی امی کو مار دیا ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے اس لڑکی کا کہ وہ سوشل میڈیا بہت استعمال کر رہی تھی، اس کے والد نے اور اس کے بھائی نے اس سے منع کیا۔ منع کرنے کے بعد انہوں نے غصہ اپنی امی پہ نکالا اور فون لے جا کر اپنے ماں کے چہرے پہ پھینک دیا۔ تو یہ صرف ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ نوجوانوں کا جو ایموشنل آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن لیس ایموشنز آج کے نوجوانوں کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اس کے سینکڑوں ہزاروں واقعات آج آپ کو کتابوں میں، نیوز پیپرز میں آپ کو ہر دن آئے ہوئے دیکھنے ملتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے، ہر ایموشن کے پیچھے ایک انڈسٹری قائم ہو چکی ہے۔ یعنی نوجوانوں کا ایک بڑا ایموشن ہے کہ نوجوان ایک جنسی جذبہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے ایک پورنوگرافی کی پوری انڈسٹری بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کا ایک ایموشن ہے کہ وہ زینت کو، بیوٹی کو پسند کرتا ہے، اس کے اوپر ایک بڑی انڈسٹری بنائی گئی جس میں لو کا، رومانس کا اور یہ سب باتیں کی گئی۔ اپنے جسم کو کس طریقے سے سنوارنا ہے، اس کی بڑی انڈسٹری قائم ہوگی، اس سے لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا ایک جو ایموشن ہے، نفرت کا ایموشن ہے، اس کو رخ موڑنے کے لیے جو ہے
ایک IT سیل جو آج کے زمانے میں کام کرتا ہے اور وہ نوجوانوں کے ایموشن سے کھیلتا ہے. تو ہر قسم کا ایموشن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے یا برا ہو, اس کو لیتے ہوئے ایک بڑے بڑے انڈسٹریز کا قائم کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آج ہماری نوجوان نسل مہیا ہے یا میسر اس کو آ رہا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں اسلام ہمیں کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرتے وقت ان امور کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے. اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بہت پسند آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آج کے اس ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن دور میں ایک نوجوان کا لائف اسٹائل کیا ہو, اس کا زمانے میں جینے کا طریقہ کیا ہو, اس دنیا کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ہدایت, تقوی, عفت, پاک دامنی اور چوتھی چیز غنا, بے نیازی. اگر آپ غور کریں گے تو اس کے ہر ویلیو کے اندر, ہر صفت کے اندر ایک بڑا سمندر آپ کو ملے گا اور وہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ آج کے اس چیلنجز کو جو ہمارے سامنے میسر ہے, چاہے وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا چیلنج ہو, چاہے وہ کرائسس آف موریلٹی کا چیلنج ہو, وہ کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. آئیے ایک ایک چیز لے کر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں ہمیں بتائی گئی ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا شروع کرتے ہیں, وہ ہے ہدایت سے. اللہم انی اسألک الہدی, کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں. تو دوستوں اور ساتھیوں, اسلام جو اخلاق کی بنیاد سب سے پہلے بناتا ہے وہ ایمان کو بناتا ہے. یہ اسلام کی بہت بڑی بیوٹی ہے کہ اسلام جو ہے اخلاق کی بنیاد کو ایمان پہ بناتا ہے. یعنی اس لیے اخلاق اچھے نہیں رکھنا ہے کہ آپ کا پڑوسی اچھا کرائے, اس لیے اخلاق اچھے نہیں ہے کہ محلے میں سب لوگ اچھے ہیں, بلکہ اسلام جو ہے اخلاق کی بنیاد کو ایمان پر بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے اچھے اخلاق رکھنا ہے کہ تمہیں جس رب نے پیدا کیا اس کا یہ حکم ہے, جس نبی کے تم پیغمبر ہو اس کا یہ حکم ہے. تو اس طریقے سے اسلام اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ ایمان سے شروع کرتا ہے. لیکن نوجوان کا رشتہ اسلام سب سے پہلے اپنے رب سے جوڑتا ہے, اپنے رب سے جوڑتا ہے. اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ اس نے الہی ہدایت سے بے نیازی اختیار کر لی, وہی سے اس کی بے نیازی ہے. اور اسلام سب سے فنڈامنٹلی وہاں سے بات شروع کرتا ہے, اس بات کو وہاں پہ ایک جڑ دیتا ہے, روٹ دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم خدا کے بندے ہو, تم خدا کے بندے ہو, اور تم جس خدا پر ایمان رکھتے ہو اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے فلاں اور فلاں چیزیں دی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ جو ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو اس میں بہت گہرے میننگ ہمیں ملتے ہیں. جب آپ کوئی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو روشنی درکار ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے, جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جس شخص کا اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چلتا ہے. تو یہ ہدایت ایک روشنی کی بھی تلاش ہے. یہ ہدایت چاہتی ہے کہ ہم دنیا کو ویسا دیکھیں جیسا کہ وہ ہے, برائی کو برائی دیکھیں, اچھائی کو اچھائی دیکھیں. آج کی دنیا کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھائی میں لپیٹ کر پیش کرتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس شخص کو ہم ہدایت دیتے ہیں وہ برائی کو برائی کی طرح دیکھتا ہے, وہ اچھائی کو اچھائی کی طرح دیکھتا ہے. ورنہ شیطان جو ہے انسان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے اور اس میں اس کی غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو ہدایت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جو چیز جیسی ہے ہم ویسا دیکھنے کی کوشش کریں. اور جب ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں, تو اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے, تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو تمہارا دشمن ہے, اور اس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا لَأُخْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, کہ میں تیرے صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے جب شیطان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے یہ مشن لے کر
دنیا میں پہنچتا ہے کہ میں تیرے صراط المستقیم، تیرے صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھے رہوں گا. پھر آگے کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا. پھر کہتا ہے کہ میں ان کے دائیں سے، رائٹ سائڈ سے آؤں گا، ان کے لیفٹ سائڈ سے آؤں گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان کے اس چوطرفہ حملوں سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا نفس کے بھی شرور ہوتے ہیں. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے. نفس ہمیشہ آپ کو صحیح چیز نہیں بولتا. آج کے دنیا میں جو لبرل ورلڈ ویو رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اٹس مائی چوائس، کہ میں کس سے بات کروں، میں کیسے تعلقات رکھوں، اٹس مائی چوائس، یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی چوائس کو نفس امارہ کرپٹ کر دیتا ہے. انسان کی جو عقل ہے اس کو بھی نفس امارہ دھوکہ دے دیتا ہے اور انسان کو بہت مرتبہ غلط راستے پہ لے کے چلے جاتا ہے. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم ان دو دشمنوں سے اپنے ہمیشہ لڑتے رہنا ہے. ایک نفس ہے، نفس امارہ ہے جو غلط راستے پہ انسان کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اور دوسرا ہے شیطان. اور وہ کیسا ہوگا اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، نسوا اللہ یعنی اللہ کو بھول جانا، اس کے اپوزٹ میں ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق، اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق، اللہ سے ہمارا تعلق، یہ جتنا مضبوط ہوگا انسان جو ہدایت کے راستے پہ اتنا مضبوطی کے ساتھ، اتنا روشنی کے ساتھ اور اتنا صحیح طریقے سے چل پائے گا. تو یہ جو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہے ہدایت، یعنی ہم سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو لگائیں، اپنے اس اخلاق کو ایمان کی بنیاد بنائیں. جب ہم یہ بنا کے چلتے ہیں تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صفت بتائی، وہ ہے تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جب ایک صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت پیارا ڈیفینیشن دیا. انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کانٹے دار درختوں کے درمیان سمیٹتے ہوئے لے کے چلو. تو تقوی کا ڈیفینیشن عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا ڈر کیا جاتا ہے، لیکن اصل اگر ہم تقوی کا ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اسے تقوی کہتے ہیں. اور اس کی سب سے پیاری مثال، سب سے خوبصورت مثال ہمیں روزے کی شکل میں ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ دوسری جو عبادتیں، فرض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ دیا ہے، نماز دیا، حج دیا ہے، اس میں ہم کچھ کرتے ہیں. مطلب آپ حج میں جاتے ہیں تو کچھ مراسم آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کچھ مراسم اپنے ادا کرتے ہیں، کچھ ریچولز کرتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو ہمیں کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا بلکہ کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی ہم روزے میں ایک مقررہ وقت تک کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ بیوی سے تعلقات سے بچتا ہے. تو یہ جو بچنا ہے یہ اصل میں آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آج کے اس مورالٹی کی کرائسس کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ ایروجن آف سیلف کنٹرول ہے، یعنی سیلف کنٹرول انسان کا جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے. پہلے زمانے میں آپ کو اتنے زیادہ ڈسٹربنسز، اتنا ڈسٹریکشن، اتنا زیادہ انفلوئنس انسان کے اوپر نہیں ہوتا تھا. لیکن آج انسان کے ہر ایموشن پہ ایک انڈسٹری قائم ہو چکی ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کے کیا خواہشات ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں، اس کو لے کر جیسا میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ اس پہ انسان کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، آپ جب یوٹیوب پہ جا کر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا الگوریتم ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے آپ کو نیچے ویڈیوز آئیں گے. آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بہت کم دور رکھ پاتے ہیں. تو یہ جو سیلف کنٹرول کا چلے جانا، یہ جو تقوی کا چلے جانا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے دوستوں. اور تقوی صرف روزے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں زندگی پر تقوی اختیار کرنا ہے، تمہیں مرتے دم تک تقوی اختیار کرنا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان للمتقین مفازا، کہ جو جنت ہے اس کے لیے صرف ایک کوالٹی چاہیے، وہ ہے تقوی کی کوالٹی. تو یہ تقوی کی کوالٹی ہمارے نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو بچائیں. آج کے زمانے میں کیا کرنے سے زیادہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. کیا آپ نہیں سننا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کی لینگویج کیسی نہیں ہونا چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, جو آج کے زمانے میں ہمارے سامنے میسر آیا ہے. آج کے ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا تبدیلی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے اطراف میں, جسے امیر جماعت نے ایک جگہ لکھا کہ تہذیبی حصار کو ختم کر دیا ہے. یعنی کلچرل باؤنڈری ہوا کرتی تھی وہ آج کے زمانے میں ختم ہو چکی ہے. پہلے زمانے میں اگر کوئی فلم دیکھنا چاہتا تھا تو اس کو ایک سفر کر کے تھیٹر جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فلم دیکھتا تھا. تو اس کو محلے والوں کا ڈر ہوگا, اس کو آس پڑوس کا ڈر ہوگا, محلے کے بڑے لوگوں کا ڈر ہوگا. مگر آج اس کے فون میں نیٹ فلکس موجود ہے, آج اس کے فون میں سب کچھ موجود ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی برائی کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے اس کو سماج اور معاشرے کا ایک ڈر اور ایک خوف, ایک دباؤ ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہٹ چکی ہے. آج ہمارا نوجوان یہاں بیٹھے بیٹھے آرام سے نیو یارک کی گلیوں میں گھوم سکتا ہے. تو یہ جو تہذیبی حصار ختم ہو چکا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ سے ہمارے نوجوانوں کی محبت اور اس کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑنا, اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ اصل میں ہماری تربیت کا بہت ہی سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے. ہم تربیت میں کیا کرتے ہیں عام طور پہ نوجوانوں کو ڈر ہم اللہ سے زیادہ, اللہ تعالیٰ کی عظمت سے زیادہ ہم اپنے آپ سے, ماں باپ سے, محلے کے بڑوں سے, خاندان کے بڑوں سے, اس سے ڈرا کر ہم نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کسی بھی طریقے سے کل کے دن پاسبل نہیں ہونے والا ہے. آج آپ کا نوجوان جو اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے وہ اس استعمال میں بہت اسمارٹ ہے. وہ ایسے ایپ استعمال کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس 10 سیکنڈ کے بعد بھی چلے جائیے تو وہ کیا میسج کرا وہ نہیں پا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایک ہی چیز ہے جو اس کو کنٹرول میں لا سکتی ہے, جو اس کو ایک حساب سے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں گھوڑے کو لگام دینا, وہ لگام دے سکتی ہے, وہ تقویٰ کی صفت ہے. وہ وہی صفت ہے کہ جب 12 سال کا بچہ بھی ایک کڑک دھوپ میں پانی نہیں پیتا کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کو یہ بتانا ہوگا کہ یہی والی آپ کی اسپرٹ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم تقویٰ کی صفت ہمارے نوجوانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور یہ تقویٰ اس سیلف کنٹرول ہمیں دے گا اور آج کے اس بڑے چیلنجز سے ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے گا. تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگی ہے وہ ہے والعفاف, یعنی عفت اور پاک دامنی. دوستوں اور ساتھیوں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ صفت ہے آج کے زمانے میں. اپنے آپ کو باحیا رکھنا, اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا, اپنے آپ کو عفت کے ساتھ رکھنا, یہ ہر دن ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. کیونکہ جو دنیا کی قیادت آج کر رہے ہیں وہ اس بے حیائی کو پھیلانے کے لیے ایک مشن پر اپنے آپ کو لگا چکے ہیں. ان کے ادارے, ان کے پاس رہنے والی ٹیکنالوجی, ان کے پاس پائے جانے والے تمام چیزیں, وہ اس رولز ہی کو نہیں مانتے کہ ہمیں باحیا رہنا ہے. اگر آپ لباس کے بارے میں غور کریں, آپ لباس کا ڈیفینیشن جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا وہ چیز جو آپ کو اچھا دکھنے کے لیے پہنی گئی ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ لباس کا کتنا خوبصورت تذکرہ کرتا ہے. لقد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے اوپر ایک لباس کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ لباس کو ایسی اہمیت جیسے قرآن مجید کو کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا, ویسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہم نے لباس کو تمہارے لیے نازل کیا. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ. اور آگے فرماتے ہوئے کہتا ہے کیوں کیا, اس کے 2 مقاصد بتاتا ہے. وہ اس لیے دیا کہ تمہاری شرم گاہوں کو تم چھپاؤ اور تمہارے لیے وہ زینت کا بھی ذریعہ بنے. یہ دوسری چیز تو ہماری دنیا کو آج یاد ہے, لیکن پہلی چیز وہ بھول چکی ہے. یہ کوئی شرمگاہ والی چیز ہے جسے چھپانا چاہیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوڈ فوٹوگرافی یہ خود میں ایک بڑا فن بن چکا ہے, آرٹ کے نام پہ بن چکا ہے, کہ آپ اپنی تصاویر کو جتنا کم کپڑوں کے ساتھ یا کہیں کہ بغیر کپڑوں کے ساتھ کھینچائیں گے تو آپ کے لیے اس کا آرٹ کا نام دیا جائے گا. تو یہ جو چیز آج ہے کہ عفت, پاک دامنی, اپنے آپ کو بچانا, اپنی شرمگاہ کو بچانا, یہ ایک آج کے نوجوان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ کا تعلق یہ جو دوسری لڑکی سے ہو جائے گا, لیکن آج تو یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکے کے تعلق کو بھی نارملائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے اوپر پبلک اوپینین کو بدلا جا رہا ہے, اس کے اوپر لاز بن رہے ہیں. اس قسم کا ماحول اور معاشرہ جو ہے ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے دوستوں, جو قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی, بتایا
کہ ولا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ. ایک بات ہے کہ زنا مت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت پہلے اپنے آپ کو کہا کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ. یعنی اس کے جانے کے، ڈوبنے کے جو چانسز ہے، آپ کو جو ڈرون کر لے گا، کھینچ لے گا، آپ ڈوب جائیں گے، اس دلدل کے آپ قریب بھی مت جاؤ. اس کی پابندی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگائی ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے. بہت مرتبہ جب نوجوان استعمال کرتے ہیں، فون استعمال کرتے ہیں، دیگر چیز استعمال کرتے ہیں، یا وہ لڑکیوں سے بے تکلف تعلق رکھتے ہیں، اور جب لوگ کہتے ہیں تو بھئی یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز کب آپ کو ایک حرام سے جانے کی قریب بنے گی اور کب حرام بن جائے گی، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس بھی شیطان ہے، آپ کے پاس بھی نفس موجود ہے جو غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آج کے نوجوان کو باحیا رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اس معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسا میں نے کہا کہ ماحول بہت تبدیل ہوا ہے، چیزیں سراؤنڈنگ بہت تبدیل ہو چکی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے والدین جو تربیت کرتے ہیں، ہمارے جو بڑے موجود ہیں خاندان میں، وہ بہت کم اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان جو موجود ہے، مثال کے طور پہ آپ اس میں یہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایموشنز ہمارے پاس رکھے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایموشن ایسا نہیں کہ وہ یوزلیس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ایموشن کو صحیح جگہ حدود کے اندر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اسی طریقے سے جو نوجوان کا ایک جذبہ ہے، سیکس کا جذبہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شادی کا راستہ بتایا ہے. مگر اتنے بے حیائی کے ماحول میں، اسمارٹ فون کے زمانے میں بھی آپ غور کریں کہ ہمارے اپنے سوسائٹی میں، ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے بہت کم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے. آپ سورہ نور کی آیت پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے شادی کی ترغیب دی، اس میں کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ وہ کہا کہ تم ان لوگوں کی شادیاں کراؤ جو بالغ ہو. مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ داری اللہ نے معاشرے پہ ڈالی ہے، معاشرے کے تمام لوگوں پہ ڈالی ہے کہ معاشرہ اس چیز کو آسان کرے، اس چیز کو بہت آسان کرے کہ آسانی سے معاشرے میں شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ ذمہ داری ڈالی ہے. مگر ہمارا معاشرہ، آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے شادی کو کتنا مشکل بناتا ہے، کتنا زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈور کو اوپن کیا تھا وہ ڈور کو ہم نے کلوز کر دیا ہے. جب آپ حلال کو مشکل بناتے ہیں تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حرام بہت آسان ہو جاتا ہے. شیطان کی ترکیبوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب حلال کو آپ مشکل بنائیے، حلال کو جب آپ مشکل بناتے ہیں تو حرام چیز خود بخود سماج میں پھیل جاتی ہے. اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک تالاب میں پانی جمع ہو جائے اور وہ پانی بہت بھرنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ڈیم ہے اس کے دروازے آپ کھول دیجئے. اگر آپ ڈیم کے دروازے نہیں کھولیں گے تو اس کیا ہوگا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا پانی پوری بستی کو تباہ کر کے لے کے چلے جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس بدلتی ہوئی سچویشن کو ہم بتائیں، ہمارے بزرگوں کو ہم بتائیں، ہمارے بڑوں کو ہم بتائیں، معاشرے میں اس چیز کو ہم عام کریں کہ عفت اور پاک دامنی باحیا آج کے نوجوانوں کو رہنے کے لیے اس سلسلے میں ہمارا معاشرہ بھی بہت ہیلپ فل ہونا چاہیے. باقی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک اور چیز آپ غور کریے، آج کے زمانے میں خراب چیز بیچنے کے لیے، بے حیائی بیچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پاپولرٹی کا سپورٹ لیا جاتا ہے. کوئی چیز پاپولر ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، یوٹیوب پہ اس کے بہت ویوز ہے، ٹرینڈنگ میں ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیز خود بخود انکانشیسلی صحیح ہے. کوئی چیز ٹرینڈ ہو جانا، کوئی چیز ہیش ٹیگ پہ آ جانا، کوئی چیز ایک نوجوانوں میں عام بن کر نکل جانا، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود سوسائٹی میں نارملائز ہوگی، صحیح ہوگی. قرآن مجید نے اس کے لیے ہمیں تنبیہ کی اور بتایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کبھی بھی خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تمہیں خبیث کی کثرت، یعنی یہ جو پاپولرٹی ہے، یہ جو بہت ویوز ہے، یہ جو چیزوں میں بہت آپ کو دکھ رہا ہے، اس کے آپ کو کتنا ہی اس کا تعجب ہو، کتنا ہی وہ آپ کو کھینچے اپنی طرف، لیکن کبھی بھی خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ سیلیبریٹی کے کلچر میں، وہ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، اس کے کلچر میں کہیں نہ کہیں اس بے حیائی کی طرف کھینچتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بتائی ہے، اس کو بولتے اپنی گفتگو کو میں اختتام کروں گا. پہلے بتایا اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت، والتقی والعفاف، عفت اور پاک دامنی. چوتھی چیز بتائی والغنی، وہ ہے کہ بے نیازی. دوستوں ساتھیوں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ صفت ہے. آج کے دور کہتا ہے کہ مٹیریلزم کا دور ہے، دنیا پرستی، کنزیومرزم، اس کا دور ہمارے پاس اور آپ کے پاس آ کے لگا ہوا ہے.
بے تحاشا دولت کے پیچھے بھاگ دوڑ، چیزوں کے وسائل کے پیچھے اتنی زندگیوں کو اپنے پورے لگا دینا، اور اس قسم کا مال کی ہرس اور ہوس آ چکی ہے کہ دنیا اسی کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے وارن کیا تھا، کہا تھا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت نے ڈال دیا ہے تکاثر نے۔ تکاثر کیا ہے؟ اللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے بہت پیاری بات کہی۔ تکاثر 3 چیزوں کہتے ہیں۔ پہلی چیز تکاثر یہ ہے کہ آدمی اپنے میٹیریل چیزوں کو، مادی چیزوں کو بڑھانے کی دن رات کوشش کرے، یہ کوشش کرے کہ میرا جو پہلے تھا اس سے بہتر ہو جائے۔ ایک چیز یہ ہے۔ تکاثر کے دوسرے میننگ یہ ہے کہ آپ کے بازو والے سے آپ اچھے ہونے کی کوشش کریں، اس کے پاس جو ہے اس سے بہتر میرے پاس ہو، اس کے پاس ایک بلڈنگ 1 فلور کی ہے، میرے پاس 2 فلور کی ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ایک کار ہے تو میرے پاس اس سے اچھی کار ہونی چاہیے۔ تو یہ جو برانڈز کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ جو چیزوں پہ ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش ہے، یہ چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فخر، تفاخر، یہ بھی جو ہے تکاثر کی ایک شکل ہے۔ تو تکاثر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فینومینا بن کے دنیا کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا دولت مند نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، کہ سب سے بڑا غنی، بے نیاز، دولت مند وہ ہے جس کے پاس دل کی غنا مل جائے، جس کا دل بے نیاز ہو جائے، اس کے پاس وسائل کی اتنی چیزیں مہیا ہو کہ وہ خود کی زندگی دنیا سے بے نیاز رہتے ہوئے گزار سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے۔ پہلے کے بزرگوں کا ایک قول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت پیارا ہے، اور وہ قرآن کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دولت آپ کے جیب میں اچھی چیز ہے، دولت آپ کے ہاتھ میں بہت اچھی چیز ہے، آپ کمائیے، دولت کمائیے، جیب میں رکھیے، ہاتھ میں رکھیے، آپ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ دولت اگر دل میں اتر جائے تو خراب چیز ہو جاتی۔ یہی معاملہ ہمارے تمام چیزوں کا ہے، یہ معاملہ صرف پیسے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہے کہ آج کے نوجوانوں کا اس قسم سے برانڈز کے پیچھے بھاگنا ہے کہ ان کے دوست کے پاس اگر ایک اچھا فون آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بھائی میرے پاس آئی فون نہیں ہے، میرے پاس وہ برانڈ کی چیز نہیں ہے، تو کیا کروں، میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہوں۔ یہ جو آپ ہالونس محسوس کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی تکاثر ہے۔ یہی چیزیں جسے اسلام نے منع کیا ہے، یہی چیز اسلام نے روکا ہے۔ یہ میٹیریل چیزوں میں آگے اور پیچھے بڑھ جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت پیارا واقعہ قرآن مجید نے قارون کا بتایا ہے۔ قارون کے بارے میں جو قرآن مجید نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ایک سین کھینچا ہے، بتایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتی، کہ وہ اپنی قوم کے سامنے نکلتا ہے پورے ڈیکوریشن کے ساتھ، سب چیزوں کو اپنے بتاتے ہوئے، اس کو سامنے لاتے ہوئے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس موقع پہ 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں وہ سب کچھ ملتا جو قارون کو مل گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، ارے وہ تو بہت نصیبے والا ہے۔ آپ یہ سینٹنس دیکھیے، اور کئی ہزار سال گزرنے کے بعد آج کے مسلم معاشرے کا یا غیر مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجیے، آپ کو ایگزیکٹ سیم ڈائلاگ ملے گا۔ کوئی ایک بہت اچھی کار کے ساتھ سامنے سے چلے جائے، بہت اچھا گھر بنا لے، اس کا اگر آئی فون کی اس کے رنگ ٹون بج جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہ لذو حظ عظیم، ارے بہت نصیبے والا شخص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ کا تعلق سے پھر آگے بتایا کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا تھا وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ویلکم، تم پہ افسوس ہے، تمہارے اس پریورٹی دینے کو، ترجیح دینے کو، اس قسم کے مروب ہونے پہ افسوس ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس کا معاملہ بہتر ہے جس کو اللہ، جو وہ معاملہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ انہوں نے پریورٹائز کر دیا، بتا دیا یہ چیز ہے آپ کے سامنے سر۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اس قسم کی دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جیسا میں نے ابھی شادی کی مثال دی، آپ اس سلسلے میں بھی دیکھیے کہ سب سے پرائم چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پرائم چیز ہمارے پاس ہوتی ہے سیٹلمنٹ، یا تو بچوں کی طرف سے سیٹلمنٹ، یا ایک بڑا آپ کا باہر کا ایک PR ویزا ہونا چاہیے، یا اچھا میٹیریل چیز ہونا چاہیے، یا لڑکی کے لیے بھی جہیز ہونا چاہیے۔ ہر چیز ہماری دنیا کو دیکھنے کا بھاگ دوڑ، سب چیزیں اسی چیز میں آ کے اٹک چکی ہے، رک چکی ہے، اور آج کا نوجوان بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔
قرآن مجید اس کے بجائے ایک بہت الگ ورلڈ ویو دیتا ہے. وہ ورلڈ ویو دیتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ دنیا کی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے. آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. وہاں کی جو زندگی ہے وہ یہاں سے بہتر بھی ہے اور یہاں سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. وہ ہمیشہ انفائنائٹ لائف ہے. جب انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ آخرت پہ ٹک جاتی ہے، دنیا خود بخود اس کی اپنی پلیس پہ آ جاتی ہے. جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، دوزخ کے عذاب کو بھول جاتا ہے، دنیا خود بخود اس کی نظروں میں بڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ دنیا میری نظروں میں بڑی چیز مت بنا، بڑا امر مت بنا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے. ہماری نظروں میں اگر دنیا بڑی نہیں بنے گی تو ہم غنا کی دولت سے، بے نیازی کی دولت سے اپنے آپ کو سرفراز کر سکتے ہیں. تو دوستو ساتھیو، اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں یہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آج کا زمانہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ڈائمنشن والا زمانہ ہے. ایک بہت بڑے چیلنجز کے ساتھ اپنے ساتھ میں آیا ہے. یہ زمانہ کلچرل کرائسس کا زمانہ ہے، مورل کرائسس کا زمانہ ہے، جہاں پر ایک طرف تو کرائسس تھا ہی، لیکن دوسری طرف یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے آ کر اس کو ایمپلیفائی بھی کر دیا ہے. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اپنے فائدے بھی ہے، اپنے اس کے استفادہ کرنے کے طریقے بھی ہے، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب یہ دو چیزیں کلب ہو گئی تو نوجوانوں کے سامنے بہت بڑے چیلنجز آج کا زمانہ لے کر آیا ہے، جو اس کے لائف اسٹائل پہ اثر کرتے ہیں، جو اس کی زندگی کے مقصد پہ اثر کرتے ہیں، اس کے ماحول پہ اثر کرتے ہیں، وہ کیسا زندگی میں پریورٹائز کرے اس کو اثر کرتے ہیں، وہ کیسا ڈیلنگ کرے لوگوں سے وہ اثر کرتے ہیں، وہ کیسا لباس پہنے اس پہ اثر کرتے ہیں، وہ کیسی بات کرے اس پہ اثر کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھے اس پہ اثر کرتے ہیں. تو اس قسم کا پورا جو حملہ ہے، چوطرفہ حملہ، وہ آج کے نوجوانوں پہ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں اسلام جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، یہ 4 پلر سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائی دیتے ہیں. اس پہ ایک اچھی شخصیت، ایک اسٹیبل مومن کی شخصیت تعمیر ہو سکتی ہے. پہلی چیز ہے خدا، ہدایت، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرتے رہنا، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا، اس سے دعا کرنا کہ وہ ہمارے راستہ ہمارے لیے کلیئر کرے. دوسری چیز ہے تقوی، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول لائف میں گزارنا، یہ اصل میں تقوی ہے. تیسری چیز بتائی کہ عفت اور پاک دامنی، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا، پاک دامن اپنے آپ کو رکھنا، اپنی نظروں کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. چوتھی چیز جو بتائی کہ غنا اور بے نیازی، یعنی دنیا سے، دنیا کے گلیمر سے، دنیا کے تکاثر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک غنا کی اور بے نیازی کی زندگی گزارنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، نوجوانوں کی زندگی میں لے کر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیت میں بھی اور ایون اسلام کی ایک پرکشش رول ماڈل کے طور پہ ہم اپنے سامنے آ سکتے ہیں. آخر میں اس بات پہ اپنے آپ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رفعت صاحب نے ایک جگہ بہت پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جو 21 سینچری ہے وہ جو ہے نظریات کی چیلنج نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیلنج ہے وہ تہذیبی و ثقافتی چیلنج کے ساتھ آئی ہے، کلچر کرائسس کے ساتھ آئی ہے. اور جب وہ کلچر کرائسس کے ساتھ آئی ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو صرف تقریروں اور کتابوں سے نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اس کا جواب آپ کو زندہ رول ماڈل کی حیثیت میں، ایک زندہ اور باحیا اور ایک اچھے اسلامی معاشرے کی شکل میں دینا ہوگا. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں وہ چیز ریفلیکٹ کرے، وہ اس طریقے سے بنے کہ اپنے آپ کو عفت و پاک دامنی کے ساتھ، اپنے آپ کو باحیا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے نیازی والی زندگی گزاریں گے تو وہ ان روشنی کی طرح ہوں گے جو اندھیرے میں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے اسلام کی دعوت، اسلام کی روشنی پھیل سکے گی. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں جو آج کے چیلنجز موجود ہے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کی رہنمائی فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے، اپنے لائف اسٹائل کو اس سلسلے میں موڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.